گا کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے. ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں. ایک عورت مجبور تھی, اس کے بچے بھوکے تھے, تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا. تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی, لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی. جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت, اس نے دروازے سارے بند کر لیے. ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے. چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ. لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا. جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو, تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا, ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی, ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں, عورت کا وجود کانپتا ہے. تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں, ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے, ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے, اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا, مجھ پر. تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کہ رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے, تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا, اب یہاں بات رکے گی نہیں, جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عورت گئی, اس نے توبہ کی کفل نے, اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا, میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی, رات ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتہ تھا بڑا بے حیا ہے, بد کردار ہے, گناہ گار ہے, شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے, پر مالک کریم ہے نا. حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے, لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا. جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اپنی شرمگاہ کی, اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا, ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے. اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نا فراخ دلی سے بانٹتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی, لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے. مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا, غلہ نہیں ملتا تھا, تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے, پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں. لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا, گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے, اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا, کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا, جو اونٹ بھر کے اس نے لیے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے, کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے. رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے, انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے, اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے, آپ کی زبان پر اعتبار ہے. آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں. آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 2 گنا, فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. کہا 3 گنا, فرمایا زیادہ ملتا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے. فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا. کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے
کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں، دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچنا، پھر تو رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرنا، یہ نہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے؟ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر رب ہمیں کبھی وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، تو پھر ہمیں ذرا نا خوش دلی سے بننا چاہیے، ذوق اور شوق سے بڑھنا چاہیے، پھر ہمیں